عمران خان صاحب کے دور میں 10 سالہ پلان نہیں تھا. سارے پلان تھے, یہ فلاں آرمی چیف ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, پھر تیسرا یہ ہوگا, چوتھا یہ ہوگا, ڈی جی آئی ایس آئی یہ لگے گا, ڈی جی آئی ایس پی آر وہ لگے گا. سارے نام نوم وغیرہ سارے سرکولیٹ ہوتے رہتے تھے. 3.5 سال کے اندر سارا کا سارا خواب چکنا چور ہو گیا. سو میرے خیال میں نہ اس معاملے کو کوئی اتنا سیریسلی نہیں لوں گا. 26 نومبر 2024 کے بعد اب کوئی سونامی پاسبل ہے خیبر پختونخوا سے؟ اور ریسنٹلی تو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بھی لاہور کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں. کوئی اس طرح کی اچیومنٹ ان کی آپ کو نظر آئی کہ کہیں پہ وہ اسٹریٹ موومنٹ, کہیں پہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہوئے تحریک انصاف کے لوگ پھر سے نظر آئے؟ نہیں, میرے خیال میں ایک نارمل جو پولیٹیکل پارٹی کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہی اگر لاہور میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں, مطلب سہیل حفیظی صاحب کسی ایک جگہ پہ 10,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. مطلب اگر میں ایک نمبر ہی میں نکال لوں, جو کہ 10,000 کوئی بہت بڑا بندہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, جو عمران خان صاحب کے انڈر انہوں نے جو پرفارمنسز دی ہوئی ہیں لاہور کے اندر, مینار پاکستان ہم نے دیکھا ہے کس طرح بھرا جا چکا ہے. لیکن سہیل حفیظی صاحب کچھ ایسا نہیں کر سکے. لبرٹی چوک کی ایگزامپل آپ کل کی اٹھا کے دیکھ لیجئے, میرے خیال میں وہاں پہ 1,000 بندہ نہیں ہوگا جہاں پہ سہیل حفیظی صاحب گئے. تو ایز سچ بٹ وہ پولیس بھی تو تھی نا وہاں پر, بیریئرز بھی تو بہت زیادہ تھے, سختیاں بھی تو کافی ساری تھی نا ان کے لیے. تو وہ انقلاب کی پھر باتیں مت کریں نا. پھر انقلاب تو اس طرح نہیں ہوتا. اگر لیٹس سے میں کہتا ہوں 5,000 پولیس والا بھی کھڑا تھا, 5,000 پولیس والا 50,000 بندے کے آگے کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ بیچارہ خود بھی اس 50,000 کے ساتھ مل جاتا ہے کہ بھائی جان چلو اسی بھی نعرے مار رہے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. اگر اتنا بڑا گروپ جو ہے اگر لوگوں کا جمع غفیر کھڑا ہو جائے تو نہیں ہو سکتا. ہاں, 5,000 بندے کے سامنے اگر 1,000 بندہ لا کے کھڑا کریں گے تو وہ تو کچا کھا جائے گا اسے. وہ پولیس والے اپنا بھی غصہ نکالنا شروع ہو جائیں گے. جو گھر پہ اس کو غصہ چڑھا ہوگا نا, وہ بھی جا کر مظاہرین پہ نکالنا شروع کر دے گا. تو نمبر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں سہیل حفیظی صاحب کے ساتھ کوئی بہت بڑا نمبر نہیں نکال سکے. اب اس کو میں ریزنز میں نہیں جا رہا. وہ ڈر ہے, وہ نا امیدی ہے, وہ لیک آف انٹرسٹ ہے, وہ یا پھر مریم نواز کی پرفارمنس ہے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ. دیر کوڈ بی ملٹیپل فیکٹرز. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو جس ایجیٹیشن کی بات ہو رہی ہے اس کا کوئی ٹریلر فی الحال جو ہے ہمیں کوئی بہت زیادہ امپریسو نظر نہیں آیا ہے. سنس یو مینشنڈ منیب فاروق صاحب, انہی کی ایک ریسنٹ سٹوری یا ایک ولاگ میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یار کسی بھی طرح سے غیر مشروط معافی مانگ کے یا آگے معاملات کو لے کر چلا جائے, کیونکہ حکومت بہت ولنریبل ہے, وفاقی حکومت بہت ولنریبل ہے کہ پرفارمنس, اکنامک پرفارمنس, یہ وہ کافی سارے فیکٹرز وہ گنوا رہے تھے. ڈو یو اگری وتھ ہم کہ واقعی حکومت بہت ولنریبل ہے ایٹ دس مومنٹ؟ میرے خیال میں مختلف نمبرز ہیں. اگر آپ پاکستان کی اکنامک شیٹ اٹھا کے دیکھیں نا تو وہ لٹرلی ایک جس طرح ایک کرکٹ کا سکور بورڈ ہوتا ہے نا اس طرح دکھائی دیتا ہے. کچھ جگہوں کے اوپر کوئی بیٹسمین اچھا پرفارم کر رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آؤٹ ہو رہا ہے. کسی کی جو ہے وہ ایک میچ اس کا اچھا چلتا ہے تو دوسرا اس کا خراب چلتا ہے. سو ایک مکسڈ بیگ ہے میرے خیال میں. مطلب فار ایگزامپل کچھ نمبرز کی میں بات کروں تو ڈالر آپ کو ٹھیک ہے اسٹیبل نظر آ رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ آپ کو 1,70,000 کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے. خارجہ پالیسی کے لحاظ سے IMF کے حوالے سے کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی. نجکاری کے کیمپینز جو ہے وہ آپ نے شروع کی ہیں. لیکن اس کے بعد غربت کی جو سطح کے حوالے سے آپ جو پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں وہ الارمنگ فگرز کے اندر جو ہے وہ جا چکی ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی اگر آپ بات کریں اٹ از آلموسٹ مطلب زیرو. اس کے علاوہ مطلب پاکستان کی ایکسپورٹس نمبرز کی اگر آپ بات کریں وہ اچیویبل نہیں ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے. پاکستان کے FBR ٹیکس کلیکشن کی اگر آپ بات کریں وہ ٹارگٹس وہاں پہ مس ہو رہے ہیں. سو ایک مکس بیگ ہے. ڈپینڈ کرتا ہے وہ گلاس ہاف فل یا ہاف ایمٹی, یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ سے بیٹھ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. These are the problems we talked about. اب سلوشن کیا ہے؟ What do you think کہ اس کیا سے مطلب ایز اے پاکستانی یہ باہر نکلی یہی ایک ڈسکشن ہوتی ہے. عمران خان کب باہر آ رہا ہے, حکومت بہت مضبوط ہے, دونوں کیمپوں کے ووٹر سپورٹر کی یہی ایک ڈسکشن ہے. موجودہ حالات و واقعات کا سلوشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ الٹیمیٹلی سولوشن میرے خیال میں پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے پاس ہی ہے. پولیٹیکل فورسز نے ہی بیٹھ کے اس کا سولوشن نکالنا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ نان پولیٹیکل فورسز کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اگر وہ فیصلہ کرنے کے اوپر آئے تو وہ کسی پولیٹیکل فورس کی کسی سجیشن کو, ایڈوائس کو, ریکمنڈیشن کو وہ کنسیڈر بھی نہیں کریں گے. وہ پھر اپنا فیصلہ جو ہے وہ خود ہی کریں گے. اور پاکستان کی تاریخ میں اس طرح فیصلے ہو چکے ہیں, ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. انفارچونیٹلی ہم ایک ایسا ملک ہیں جہاں پہ نان پولیٹیکل فورسز نے پولیٹیکل فیصلے کر ڈالے. سو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنی جو ہارڈن پوزیشن ہے اس سے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. unless or until, اور دونوں سائڈز کے اوپر میرے خیال میں ذمہ داری ہے. اینڈ دے owe it to their own voter supporter. مثال کے طور پہ نون لیگ کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ ٹھیک ہے
حکومت کے اندر ان کی جماعت ہی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ چاہے جو مرضی کر لیں، آپ کسی بھی نون لیگ کے ووٹر سپورٹر سے بیٹھ کے بات کریں گے، آپ اس کو کہیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کی حکومت تو بنی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ فارم 45 اور 47 کا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر سے آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ یہ کہے گا ضرور کہ ہاں جی عمران خان صاحب کے خلاف 250 کیسز بن گئے، 300 کیسز بن گئے، ان کے اگینسٹ انصاف نہیں ہو رہا. لیکن ان کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ 9 مئی جو ایک بہت بڑا بلیک مارک ہے. اس کے بارے میں جب تک پاکستان تحریک انصاف ایکچولی کوئی سولوشن نہیں نکالے گی، صرف یہ کہہ دینا کہ جی ساڈے بندے نہیں ہے سن جناب، ہمیں تو خود ٹریپ کیا گیا ہے، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک، دس از ناٹ انف. اینی سین مین وڈ ناٹ ایکسیپٹ دس تھنگ. تو آپ کو اس کا کوئی سولوشن، آپ کو اس کا سولوشن نکالنا پڑے گا اور موجودہ حکومت کو 8 فروری کا کوئی سولوشن نکالنا پڑے گا، تبھی معاملات آگے بڑھیں گے. میں ویری لاسٹ کوشچن سر، آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسے فیصلے آ جائیں گے کہ جو پولیٹیکل فورسز کے ہاتھوں میں چیزیں نہیں رہیں گی، لیکن سر مثالی ایک پیج چل رہا ہے، شہباز شریف صاحب بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں جہاں پر جیسے پرفارم کرنا چاہیے ان کو، تو پھر وہ قوتیں کیوں ڈیسیجن لیں گی کہ جو پی ایم ایل این کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا؟ اچھا دیکھیے، آپ شاید میری اگلی بات سے تھوڑا سا حیران ہوں گے، لیکن وڈ یو بلیو اٹ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کچھ کئی ایسے لوگ ہیں، ایک مخصوص گروپ ہے جو ایکچولی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے. وہ خود یہ سمجھتا ہے اور وہ اپنی لیڈرشپ تک ایکچولی یہ پیغامات پہنچاتا بھی ہے کہ آپ جتنی دیر اس بات میں لگا رہے ہیں، آپ اتنی ہی دیر ہمارا جو ایک پولیٹیکل جو ہمارے لیے پرابلمز ہیں کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے اندر، ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، آپ جو اتنی ایکسٹریم پوزیشن لیتے جا رہے ہیں. لیکن ایک مخصوص گروپ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا پوری پارٹی کی رائے جو ہے وہ یہ ہے، وہ پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہمیں اس معاملے کا کوئی سولوشن نکالنا پڑے گا. عمران خان صاحب کو آپ بے شک باہر آنے دیں، جب تک وہ باہر نہیں آئیں گے وہ ان کی پرفارمنس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوگی. آج آپ خیبر پختونخوا حکومت کی ڈسکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں کسی کوئی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلا جملہ ایک آتا ہے کہ جناب عمران خان تو جیل ہے نا، خان تو جیل ہے. اب وہ خان جیل ہے اتنا بڑا ایک جملہ، اتنا بھاری جملہ ہے جس کے سامنے نہ پرفارمنس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے، نہ پارٹی کے سیٹ اپ کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. وہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے فلاز جو ہیں وہ اس معاملے میں صرف چھپ جاتے ہیں کہ خان جیل جگہ. اب خان جیل جگہ کا جو جواب ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس کا سولوشن نکال نہیں پا رہی، اور مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ ان میں سے کئی لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس کا سولوشن ہونا بھی نہیں چاہیے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ان میں سے کئی لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنفرنٹیشن اسی طرح ہی پھلتی پھولتی رہے. اور میرا خیال میں جب عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کوئی سخت ٹویٹ ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ ایک اور طبقہ ہے جو لڈیاں ڈالتا ہے، وہ مٹھائیاں بانٹتا ہے کہ لو جی ستہ خیرہ نے اور لڑو آپس میں جتنا لڑ سکتے ہو. وہ پریس کانفرنس کرنے جو آتے ہیں وہ طبقے کی بات کر رہے ہیں. جی سوری، جو پریس کانفرنس کرنے ایک کے بعد ایک آ جاتے ہیں اس طبقے کی بات کر رہے ہیں. جی وہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے وہ اسی طرح ہی چلتی رہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل مائلیج ملتی ہے اس سے، ہم ضرورت بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو یہاں پہ ضرورت جو ہے وہ حکومت کی ماں ہے. یہاں پہ یہ صورت آ چکی ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، بلکہ میرے خیال میں تو شاید موجودہ مسلم لیگ نون کے وہ جو لوگ جو بار پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ تو چاہیں گے کہ وہ جبران الیاس جو ہیں وہ اور ٹویٹیں اسی طرح کرتے ہیں، وہ 4-5 خود اپنی طرف سے بھی ان کو بھیجیں گے، ایوی ٹویٹ کر دیں چنگی گل ہے، اور تم لوگوں کا پنڈی کے ساتھ بیڑا غرق ہو، تمہارا پورا ریلیشن شپ تہس نہس ہو کے رہ جائے، تاکہ ہم ہی ان کی ضرورت ہے، ہمارے علاوہ کوئی چوائس ہی نہ ہو.